بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کا آغاز کیا تھا ہم نے۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہا کیسے صحابی بنا، وہ کیسے کہ کوئی بھی نیک کام کیے جنت کا حقدار ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا، اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، پتہ کروں وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہیں؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا۔ قصے کے بقیہ حصے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو باقی قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور آپ کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں، اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ تو اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کا کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا ہے۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، نگہبانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے، اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی گئی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے حضرات اسود رعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدقے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، یعنی کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ تو معزز سامعین کرام، صدق کے دل سے اگر ایمان لایا جائے اور ایمان لانے کے فوراً بعد اگر نیک اعمال کرنے کے موقع نہ ملے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اس واقعے کے مطابق اگر انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، نیک عمل نہ بھی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے قلوب و اذہان کو دین اسلام کے مطابق بنا دے اور ہماری زندگیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔